نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، کیا امریکہ عالمی قیادت کھو چکا؟ کالم نگار ہے محمود شام اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ 28 فروری 2026 کا دن عالمی تاریخ کا ایک یادگار لمحہ تھا کہ جب واشنگٹن میں عالمی قیادت کی صلاحیت کرچیاں بن کر یورپ اور ایشیا کے گلی کوچوں میں بکھر گئیں۔ مجھے تو فخر ہے کہ ہم زندہ تھے تو یہ روح پرور منظر دیکھ لیا۔ اس کا سہرا صرف اور صرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سر ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ واشنگٹن کا متبادل اب بیجنگ بن گیا ہے، یا پھر تہران، برسلز یا پھر پیرس یا ماسکو میں سے کوئی واشنگٹن کے متبادل کے طور پر سامنے آ گیا ہے، لیکن یہ پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اب عالمی قیادت صرف واشنگٹن میں محدود نہیں رہی بلکہ کثیر الجہت ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کی مقبولیت بدستور کم ہو رہی ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 60% امریکیوں کو اب اپنے صدر پر اعتماد نہیں رہا۔ 61% افراد کا کہنا ہے کہ 79 سالہ صدر ٹرمپ کی عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہے وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ 53% امریکی سوچتے ہیں کہ ان کی ذاتی مالیاتی منصوبہ بندی خطرے میں ہے۔ 51% افراد کو ٹرمپ کی اقتصادی پالیسیوں سے اتفاق نہیں رہا۔ ان کی اپنی پارٹی ریپبلکن کو ٹرمپ کے جرمنی سے اپنے 5000 فوجی واپس بلانے سے یورپ میں عدم تحفظ کا احساس ہو رہا ہے۔ امریکہ کے تحقیقی ادارے بہت آزاد اور فعال ہیں، اسی طرح ان کے آئینی ادارے ہز ماسٹرز وائس نہیں ہیں۔ وہ نہ صرف امریکہ کی ریاستوں میں موجود سیاسی اور سماجی صورتحال پر تجزیے کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے حوالے سے رائے عامہ مرتب کر رہے ہیں۔ امریکہ کے 24 اتحادی ممالک میں سے 19 نے کہا ہے کہ اب ٹرمپ کی عالمی قیادت کی صلاحیت بھروسے کے قابل نہیں رہی۔ امریکہ اور یورپ کے میڈیا، تھنک ٹینکس اور ماہرین کے جائزوں کا مطالعہ کریں تو یہ اتفاق رائے تو دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ اپنی منظم عالمی قیادت سے محروم ہو چکا ہے، لیکن اب یہ اختیار کدھر منتقل ہو رہا ہے اس کا جواب آسانی سے نہیں دیا جا سکتا۔ ہماری نئی نسل بھی ضرور سوال کرے گی کہ اب عالمی رہنمائی امریکہ کے بعد کس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے شاد عظیم آبادی یاد آ رہے ہیں۔ کیا عظیم شعر کہہ کر انہوں نے پوری اردو دنیا کو شاد کر دیا۔ یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ اس وقت آسٹریلیا سے کینیڈا تک یہی صورتحال ہے، سب کے لیے میدان کھلا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس عالمی سیاسی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی صورتحال کو ایک جملے میں بہت تدبر سے سمیٹا ہے۔ We are in the midst of a rupture, not a transition۔ یعنی ہم اس وقت شکست و ریخت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، کسی منتقلی کے عمل سے نہیں۔ یہ بہت غور طلب جملہ ہے۔ امریکہ جو اب تک اپنی دولت اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر دنیا پر راج کرتا رہا ہے، اب اس کے ہاتھ سے باغ دوڑ جا رہی ہے۔ کیا یورپ کے کسی ملک میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکے؟ یورپی ممالک کی سی وی دیکھیں تو وہاں ایشیائی افریقی ممالک پر عیاری سے قبضہ کرنے کی صلاحیت تو ملے گی، لیکن تدبر کی بنیاد پر سیاسی اور معاشی قیادت کی نہیں۔ ان کے بازار اور عجائب گھر افریقہ، ایشیا کی کھوپڑیوں اور چرائے ہوئے نوادرات سے تو سجے ہیں، لیکن ان نو آبادیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی دستاویزات سے نہیں۔ کتنے اسلامی ملکوں کو ہاتھ بڑھانے اور مینا اٹھانے کا حوصلہ حاصل ہے؟ زیادہ تر تو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہی عمریں گزارتے رہے ہیں۔ ایران زخمی ہے، مرہم رکھنے میں مصروف ہے۔ کیا وہ عالم اسلام کا جنیوا بن سکتا ہے؟ کیا عرب مسلم ریاستیں اسے ایسا کرنے دیں گی؟ ہر چند کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کی سفاکی کے خلاف مزاحمت کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ عالمی قیادت کے لیے تدبر اور بصیرت درکار ہے یا دولت، عیاری اور جبر و استمداد، اور کیا اس کے لیے کسی کے ترکش میں زہریلے تیر ہونا ہی ضروری ہے؟ بھارت کو بھی قیادت کا جنون رہا ہے۔ عالمی قیادت نہ سہی، اس نے علاقائی راج کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ ایشیائی ممالک اگر امریکہ کی ریشہ دبانیوں کا حصہ نہ بنے اور اسرائیل کے سفاکی اور شقی القلبی کا مل کر مقابلہ کریں تو ایشیا سیاسی اور اقتصادی رہبری کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں مستقبل کی فکر مندی ہو رہی ہے، مگر اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کسی سطح پر بھی کوئی لاہے عمل ترتیب دیتی نظر نہیں آ رہی۔ ایشیا میں بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ایشیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایشیا میں ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت ہر ملک کو طاقتور بنانے والا چین اگر چاہے تو ایران سمیت مسلم ممالک، آسٹریلیا اور یورپ کے ساتھ مل کر ایک نئی عالمی قائدانہ شاہراہ تعمیر کر سکتا ہے۔ پاکستان تو ویسے ہی چین کا ہر موسم کا دوست ہے، لہٰذا پاکستان کے لیے بھی ایشیا میں قیادت کی منتقلی کا ایک شاندار موقع ہے۔